یہی وہ مقام عصمت ہے، یہی وہ مقام عصمت ہے۔ اس لیے ایک شخص جب امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نہیں سلوات جب بھیجیں تو ذرا اونچی آواز سے بھیجیں۔ ذرا غور کیجئے گا میں کیا عرض کر لوں۔ جب امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا کہ ابن رسول اللہ، ہم نے آپ سے ہمیشہ سنا ہے کہ آپ معصوم ہیں۔ فرمایا کہ ہاں معصوم۔ آپ گناہ نہیں کرتے؟ ہاں ہم گناہ نہیں کرتے۔ پوچھا کہ یہ ابن رسول اللہ آپ ذرا بتائیے، یہ اصول کافی کی روایت ہے، پوچھا کہ یہ ابن رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ آپ گناہ کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں ہیں؟ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سوال کیا ہے؟ کیا آپ گناہ کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں ہیں؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ پتھر جلتا نہیں ہے، لکڑی جل جاتی ہے۔ پتھر چونکہ پتھر ہے، جلنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے پتھر جلتا نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی کمال تو نہیں ہے۔ لکڑی جلنے کے قابل ہے لیکن جلتی نہیں ہے، آگ میں جھونکو لکڑی جلے نہیں تو پھر یہ اس کا کمال ہے۔ پتھر اگر نہ جلے تو اس کا کمال نہیں ہے۔ پوچھا کہ ابن رسول اللہ اگر آپ گناہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا کمال کیا ہوا؟ اگر اللہ نے ہمیں بھی ایسا بنا دیا ہوتا کہ ہم گناہ نہ کر سکتے تو پھر ہم گناہ نہ کرتے، لیکن اگر آپ گناہ کرتے نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کمال، یہ ہے واقعی آپ کا ہنر۔ فرمایا کہ ہاں ہم من حیث انسان، ہم میں وہ تمام تقاضے، من حیث انسان ہمارے وجود میں وہ سارے تقاضے موجود ہیں جو گناہ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم گناہ نہیں کرتے۔ جب فرمایا گناہ نہیں کرتے تو عرض کیا یا ابن رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سمجھانے کے لیے ایک عجیب مثال دی، ہم سب کے لیے ہے یہ مثال۔ پوچھا کہ تم روز جب صبح نماز فجر کے لیے اٹھتے ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہو؟ کہا یا ابن رسول اللہ بستر سے اٹھتا ہوں، فوراً جاتا ہوں رفع حاجت کے لیے، اور اپنے وجود سے غلاظت نکالنے کے بعد اپنے آپ کو دھو دھلا کے وضو کر کے آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اتنی عمر ہے۔ اس عمر میں کبھی ایسا ہوا کہ جب تم صبح نکل کر جا کر اپنے اس حاجت سے فارغ ہو جاؤ تو اس وقت اٹھنے سے پہلے کبھی تھوڑا سا ہاتھ لگا کر وہ نجاست اٹھاؤ اور اپنے منہ میں ڈالو؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ پوچھا کیوں نہیں ہوا؟ کر تو سکتے تھے نا، کیوں نہیں ہوا؟ کہا کہ ابن رسول اللہ اس لیے یہ عمل اتنا قبیح ہے، اتنا گندا عمل ہے کہ سوچ کر بھی انسان سوچنے سے بھی گریزاں ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ تصور نہ آئے۔ فرمایا گناہ اس غلاظت کھانے سے بھی زیادہ برا اور قبیح عمل ہے، اس لیے ہم گناہ کرنا دور سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ مقام عصمت ہے، یہ سمجھانے کا ذریعہ ہے، اصول کافی کی روایت ہے۔ تو گویا انبیاء اور ائمہ جب اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان شاگردوں کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں کہ وہ معصوم اس معنی میں، جس معنی میں اللہ اور رسول کا حکم ہے اور جس طرح سے ائمہ ہیں اس معنی میں معصوم کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن گناہ پر کنٹرول، نفس کی خواہشات کی مخالفت کے حوالے سے جب کوئی شخص اس بارگاہ سے فارغ ہو کر نکلتا ہے تو اس مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہ کرے، کبھی گناہ نہ کرے۔ یہ اسی تربیت گاہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔
انہی مدارس کی تربیت کا نتیجہ ہے. اگر یہ چیزیں کسی مدرسے میں نہیں ہیں تو پھر وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ لنگر ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ مدرسے کی روح تزکیہ